بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرا خیال میں چند چیزیں جن پہ تجزیہ بنتا ہے۔ ایک تو وزیر اعظم کا ایک کینیڈین ٹی وی کو انٹرویو ہے، اس میں اور تو بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں جو اتنی شاید متعلقہ نہ ہو۔ ایک اسلامک فوبیا کے اوپر جو مغرب کے اندر پچھلے 30 سال سے کم از کم مسلمانوں کو صرف اس لیے تلا جا رہا ہے کہ وہ ان کا دین اسلام ہے اور ہر طریقے سے ان پہ سختی ہیں۔ تو وزیر اعظم نے اس کے بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ کچھ فرمایا تھا، توہین رسالت کے اوپر کچھ باتیں کی تھیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، تب بھی میں نے ایک تبصرہ کیا تھا اور آج بھی اس کو دوبارہ میرا خیال میں سے کچھ تبصرہ کریں گے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے ناجائز تجاوزات کے سلسلے میں بہت سارے کیسز پٹ اپ کیے ہیں، اور نالوں کی صفائی کا جہاں معاملہ تھا، ریلوے کی زمین جو واقعات بنانے کے سلسلے میں ان کے ریمارکس تھے، اور ساتھ کراچی میں میرے خیال میں اورنگی پارک اس کو لیٹر اسپرٹ میں پورے کا پورا بحال کرنے کا تھا۔ پھر پنجاب کا بجٹ بھی ہمارے سامنے ہے، اور پنجاب کے بجٹ کے اندر کیا کچھ تھا، کیا کچھ نہیں ہے، اور کیا کچھ ہونا چاہیے، تو چند میرے خیال کومنٹس اس پہ بنتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کی آج کی پریس کانفرنس، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جو مرکزی حکومت ہے تحریک انصاف کی، وہ سندھ کے ساتھ 3 سال سے اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اس حکومت کو ہم نے ناکام بنانے کے لیے کیا کیا طریقہ کار کرنے ہیں، کیا جتن اختیار کرنے ہیں۔ اس میں لا اینڈ آرڈر سے لے کے، اس میں ترقیاتی منصوبوں سے لے کے، اور باقی بے شمار رکاوٹیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حکومتیں آئیڈیل ہیں یا آئیڈیل ہونی چاہیے۔ سندھ کی حکومت جو ہے اس نے کوئی بڑے مارکے مار لینے تھے، لیکن جس طریقے سے نیب کے کیسز سے لے کے اور باقی معاملات سے لے کے ان کو ہلکان کیا جا رہا ہے، تو مجھے مراد علی شاہ صاحب پچھلے ہفتے 10 دن سے کہتے ہیں کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو مراد علی شاہ صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بالکل دل کی آہ ہیں۔ تو اس سے صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سندھ حکومت نہیں، اس سے آپ کا پورا نظام ہل کے رہ جائے گا۔ یہ کہنا جی کہ وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے فواد چوہی صاحب کا، لیکن آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی لگانا چاہتے ہیں ہم، تو خیر مراد علی شاہ صاحب وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پورا دیوانہ وار وہ سینہ سفر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ مرکزی حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، وہ اپنے کاموں پہ توجہ دیتی، پنجاب پہ توجہ دیتی، کے پی پہ توجہ دیتی، جہاں پہ وہ خود بنفس حفیظ موجود ہے، بجائے سندھ حکومت کو ناکام بنانے کے لیے یا ان کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے۔ اس سے صرف یہ ہوگا کہ پاکستان جو آپ پہلے سے ہی ایک سیاسی افراتفری کا اور انتشار کا شکار ہے، اس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کراچی جیسے شہر جو 70% ملک کو چلاتا ہے، انڈسٹری کے لحاظ سے، ایکسپورٹ کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، ٹیکسز کے لحاظ سے، تو اگر کراچی میں کوئی گڑبڑ ہوگی یا سندھ میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس کے ساتھ بہت دور رس ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آ جائے میرا خیال سپریم کورٹ کے اوپر، مجھے اور کچھ نہیں کہنا، لیکن مجھے یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کے پاس اللہ کرے کہ وہ ہمت اور وہ جرأت اور دبدبہ آ جائے جو کہ ان سے یہ کام کروا سکے، کیونکہ پاکستان کے اندر زمینوں کے کاروبار میں جتنی زیادتی ڈی ایچ اے نے یا پاکستان کے دفاعی اداروں نے کی ہوئی ہے شاید ہی کہیں ہو۔ ابھی مجھے وہ بکھر سے بتا رہے تھے کہ جی بکھر کے اندر بے شمار لوگوں کی زمینیں تھیں جو کہ شاملات کے بعد لوگ کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے زمیندار تھے اور وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ اب یہاں چونکہ انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ کوئی 4 اسٹار یا 3 اسٹار جرنیل جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو یہ بہت بڑا ایک پیکج ملتا ہے، جہاں ان کو شہری پلاٹ ملتے ہیں لاہور کے، کراچی کے، راولپنڈی، اسلام آباد کے، اور یہاں کمرشل پلاٹس ملتے ہیں ان علاقوں کے، وہاں ان کو زرعی زمین ملتی ہے۔ تو بکھر کے اندر جو کہ میرا اپنا ضلع اس لیے ہے کہ بکھر میاں والی ضلع کی تحصیل ہوتا تھا بڑے عرصے تک، میرے اپنے بھائی وہاں سے جیتتے رہے الیکشن، اور ایک بھائی ابھی بھی وہیں سے بکھری سے سیاست میں ہیں۔
تو وہ جو حال دیتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں کی زمینیں جو ہے منکیرہ تحصیل کی بکھر کے اندر وہ مربع 2 مربع فوجیوں کے جرنیلوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں 2 نظام نہیں چل سکتے. چلائے گئے ہیں آج تک، چلتے رہے ہیں، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا ہے. یہ آگے نہیں چل سکتا. تو میرا خیال تھا کہ اس کو رضاکارانہ طور پہ ختم کر دیا جائے. تو سپریم کورٹ جو کراچی میں بیٹھے، مجھے صرف ایک ہی بات کہنی ہے، میں پہلے بھی 2-3 دفعہ اپنے ویلاگز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ بات ہے شاید 2012 کی. افتخار چوہدری صاحب جو ہیں وہ بڑے تمطراق کے ساتھ بحال ہو کے سپریم کورٹ کو چلا رہے تھے، اور آزاد عدلیہ جو تھی اس کا ایک توتی بول رہا تھا. تو انہی دنوں کراچی میں انہوں نے ایک شو موٹر لیا، کراچی کرکٹ اسٹیڈیم کا، جہاں کی زمین جو تھی وہ کبھی کسی وقت پاکستانی ملٹری نے اپنے استعمال میں لی تھی. اب یہ ہوا کہ جب اسٹیڈیم بن گیا تو اچانک اس کے ارد گرد جو علاقہ تھا وہاں انہوں نے وہ فلیٹس بنا کے بیچنے شروع کر دیے، اور کچھ جگہ انہوں نے کمرشلائزیشن میں دے دیا، جہاں پہ اس وقت میکرو سٹور بنا. افتخار چوہدری صاحب نے پھر نوٹس دیا کہ 28 دن کے اندر یہ سارا کچھ ڈیمالش کیا جائے، جیسے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اتنے دنوں میں ڈیمالش کر دیں. اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے حرف آخر ہے، اس کے اوپر اپیل بھی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا جی وہ ڈیمالش کیا جائے. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ لاہور آئے ہوئے تھے ان دنوں، تو انہوں نے مجھے ایک رات کھانے بلایا، اور ساتھ انہوں نے دکھایا، ایک مجھے لیٹر دکھایا. تو اس لیٹر نے آج تک میری طبیعت کو بدمزہ کیا ہوا ہے. اور لیٹر جو تھا وہ کوئی 4-5 جرنلز کا سائن کیا ہوا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو بھی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یا جو کچھ بھی ہے، تو یہ رفائی ادارے ہیں، تو اسی زمین ہم استعمال کر رہے ہیں، تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس کام میں نہ پڑیں، بڑے پیار محبت سے ادب اداب سے. اور وہ اس کے بعد یہی ہوا کہ جو سپریم کو حکم تھا وہ ایک سائڈ پہ رہا اور کچھ بھی نہ ہوگا. ساری چیزیں ابھی بھی پاکستان آرمی کے کنٹرول میں ہے، ساری جائیداد، اور ان کے ہی جو ذیلی ادارے ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں. جیسے کہ چیف جسٹس صاحب آج فرما رہے تھے کہ کنٹونمنٹ کو زمین تو دی گئی تھی کنٹونمنٹ کے پرپس کے لیے، اب اس میں سے کمرشل کیسے آ گئے؟ یہ ڈی ایچ اے جو ہے وہاں پہ پلازے بنا رہی ہے اور پیسے کما رہی ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ زمینیں ان کو واپس کرنی چاہیے، وہ ریلوے کی ہیں یا کسی کی ہیں. چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب نے بہرحال وہ کس طریقے وہ لیٹر برداشت کیا. میں آج کل جب سنتا ہوں نا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا کیس، تو جس میں وہ کہا جاتا ہے جی کہ کس طریقے سے آئی ایس آئی چیف ان کو ملنے آئے، اور کس طریقے سے انہوں نے ان کے کیرٹ بھی دکھائی اور سٹک بھی دکھائی، ساتھ ان کو تھوڑی لالچ بھی دی، انسینٹو بھی دی، اور ساتھ ظاہر ہے کہ میرے گھر میں بھی اگر آئی ایس آئی کا کوئی بڑا افسر آ جائے گا تو 2-3 دن تو میرے اصحاب اپنی جگہ پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا گھر میں مہمان بن کے آنا بھی میرے پہ کپاہٹ طاری کرنے کے لیے کافی ہے. یہی صورت حال ہے کہ وہ جو لیٹر تھا چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب کے نام، اس سے کوئی مختلف نہیں تھا جو شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں. جیسے گلزار صاحب نے کراچی میں جو کچھ وہاں پہ فرمایا اور جو کچھ سارا دکھایا، تو آئی وش کہ کوئی بندہ اپنے سپریم کورٹ اپنے کہیں پہ احکامات جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرا سکے، اور جو زمینوں کی بندر بانٹ چھوڑے پورے پاکستان کی، جہاں جاتے ہیں وہاں پہ اپنے کیمپ جب گاڑتے ہیں تو یہ سارا پاکستان، یہ ساری زمینیں جو ہیں یہ ان کے لیے چلی جاتی ہیں. اس کو میرا خیال میں عوامی کی قیادت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طریقے زمینوں پہ قبضے کرنے اور زبردستی ہتھیا کے اپنے اندر بانٹنے، تو یہ 2 پاکستان جو ہیں یہ نہیں چل سکتے، نہ پہلے چلے ہیں نہ اب آگے چلیں گے. اب آ جائیں پنجاب کے بجٹ کے اوپر. پنجاب کے بجٹ میں انہوں نے فرمایا جی 35% ہم جنوبی پنجاب پہ لگائیں گے، اور پھر اس طریقے سے صحت کے بجٹ میں بھی اضافہ کر دیا ہے، تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے. کوئی 2600 ارب روپے کا بجٹ آج پنجاب میں پیش ہوا ہے. مجھے اور سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ ساری فگر جو ہیں یہ فائڈ اپ ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کس شہر میں لگتا ہے کہیں نہیں لگتا. لیکن مجھے ایک چیز کی بڑی جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ تکلیف تو نہیں کہنا چاہیے، صرف مجھے اس کو اجاگر ہی کرنا ہے کہ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے؟ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے؟ یہ جو دھوکہ دہی کا پروگرام کرنا، کوئی ایک کام، ایک وعدہ، ایک چیز
یہ تصوراتی خام خیالی یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں، اسے اربوں ڈالر واپس لانے تھے، اس کو کرپشن روکنی تھی. اس کرپشن سے پاکستان کو جو ہے 1000 ارب روپیہ ہر سال ملنا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ 3000 ارب ہی ملنا تھا. اسے کیا کیا وعدے پاکستانی قوم سے نہیں کیے تھے، جس میں ایک وعدہ یہ تھا کہ میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بناؤں گا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ 35% ادھر لگائیں گے. وہ تو لگائیں گے، وہ تو علیحدہ بات ہے. شاید شہباز شریف کے ساتھ پھر ہم مقابلہ کر لیں کہ اس نے جنوبی پنجاب میں کتنا لگایا تو آپ نے کتنا لگایا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا ہی اس لیے کہ ایک مستند ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے جھوٹ میں بھی اس سے پہلے اتنا جھوٹا وزیر اعظم پاکستان میں نہیں آیا، اور خیانت میں بھی میں کہتا ہوں کہ کرپشن کے جتنے اسکینڈل اس کے عمران خان صاحب کے بنے ہیں، پہلے کے پی میں اور مرکز میں، میں دعوے سے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، ٹی وی کے اوپر کوئی میرے ساتھ بحث کرنا چاہے آگے بیٹھ جائے، کسی ایک دور کے بتا دیں. کوئی دور کو آئیڈیل کہیں نہیں گزرے. صحابہ کرام کا دور ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. قرضوں کے اوپر کتنا ڈرم بیٹنگ کی تھی، اب نام لے لیں قرضوں کا. گردشی قرضوں پہ کتنی ڈرم بیٹنگ کی تھی. 1200 ارب پہ پہنچا تھا گردشی قرضہ، جو کہ اسحاق ڈار اس کو صفر لے کے آیا تھا. اب وہ گردشی قرضہ 3000 ارب پہ پہنچ چکا ہے. لیکن اس میں بجٹ کے اوپر مجھے اتنی غرض ہے کہ کاش کہ آج جنوبی پنجاب کا بھی بجٹ پیش ہو رہا ہوتا، کاش آج جنوبی پنجاب بھی صوبے کی حیثیت ہمارے پاس ہوتا. 3 سال اقتدار کو ہو گئے ہیں اور یہ اسے پہلو تہی کر رہے ہیں اور اسے کنی کترا رہے ہیں. اور آخری ہے وزیر اعظم کا جو انٹرویو. اب اس انٹرویو میں اور تو کوئی خاص بات نہیں. ویسے ہمیشہ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کی جو کئی خاصیت ان میں یہ ہے کہ وہ تقریر کر رہے ہوں یا ٹی وی پہ بیٹھے کو بات کر رہے ہوں، وہ انتہائی متاثر کن گفتگو کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سہولت و جھوٹ بولنے کی، کوئی بات منہ میں آئے اس کو کہنے کی، تو وہ ساری باتیں خوبصورت ہو ہی جاتی ہیں. تو اس میں جو انہوں نے فرمایا کہ اسلامک فوبیا جو ہے ویسٹ کو اس کا تدارک کرنا چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی یہودیوں کا جو قتل عام ہوا تھا ہٹلر کے وقت میں، جو کہ سن 1933-34 سے شروع ہوا اور 4-5-6 سال چلتا رہا دوسری جنگ عظیم کے دوران، اس کو ہولو کاسٹ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ لاکھوں یہودی اس میں ہلاک ہو گئے اور آپ نے کہہ دیا کہ لاکھوں نہیں ہزاروں ہوئے ہیں، تو اس کو وہ عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ ہولو کاسٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتے، آپ کو یہی کہنا پڑتا ہے بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا. 1948 میں فلسطین کے ساتھ یہی کچھ ہوا جب زائنسٹ آرمی ٹرین کر کے برطانیہ نے، فرانس نے وہاں بھیجی اور وہاں کے رہائشیوں کو 600 گاؤں مسمار کر کے فلسطین کے آدھی سے زیادہ آبادی کا ایگزوڈس ہوا، اس کو نکالا گیا. اس کو نابکا کہتے ہیں. وہ نابکا جو فلسطینی نابکا ہے جو کہ ہولوکاسٹ سے زیادہ خوفناک تھا، اس کا کسی نے نام سن رکھا ہے کہ 1948 میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کے پوری نیت ہے، ان کے پیچھے پورے ایک ذہن کام فرمایا جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے یہودیوں کے مظالم کو دنیا میں آگے بنانا ہے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے لیے وہ 1400 سال میں ہر 100 سال 150 سال بعد ایک تحریک چلاتے ہیں، وہ منظم تحریک چلاتے ہیں. وہ ان کے حصہ ہے مذہب کا، ان کی ایمان کا، ان کی نیت کا، ان کی معاشرت کا. آج آپ کہتے ہیں جی کہ میں ان سے بس ویسٹ کو فرما رہے ہیں اسلامک فوبیا کے خلاف کام کریں. میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جن کے سبب. بھائی وہ ویسٹ جو اسلامک فوبیا ہے وہ انہوں نے اسی محنت کے لیے تو جنریٹ کیا ہے، پورے میڈیا کو استعمال کیا پچھلے 30-40 سال سے. پھر ان کے جو ایک سیمول ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تھی کلیش آف سویلائزیشن، جس میں کہا تھا کہ اگلے مار کے جو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تو کیا مسلمان کوئی ایٹم بم بنا لے گیا تھا؟ کیا مسلمانوں نے کوئی ہائیڈروجن بم بنا رکھے تھے؟ کیا مسلمان کوئی سٹار وار میں چلے گئے تھے؟ صومالیہ، الجزائر، مصر، شام، عراق، ایران، سارے تتر بتر، پاکستان، ناگا نبے، افغانستان، یہ مسلمان ممالک تھے. انہوں نے کیا بگاڑ لینا تھا؟ لیکن ان کو دیکھیں کہ نہیں، انہی میں سے دشمن ڈھونڈنے، اور ڈھونڈا انہوں نے کبھی القاعدہ، کبھی الداعش، اور سب کے بارے میں پتہ چلے گا بعد میں 25-30 سال بعد یا 50 سال بعد کہ ان لوگوں کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اتنے جاہل ہیں
اگر جاہل نہیں ہیں، اگر جانتے ہیں تو پھر بدنیت ہے یا بدیانت ہے کہ آپ کو یہ بات اپنی قوم کو نہیں بتاتے کہ یہ اس خاص اسکیم کے تحت اسلامک فوبیا کریٹ کیا گیا ہے تاکہ مسلمان جتنے ہیں یورپ میں، امریکہ میں جا کے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں، اور انہیں سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ایک لیڈر جو ہے کوئی اشک شوئی کرتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ سکاف کے اوپر ان ملکوں میں بین ہو رہی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ یہودی اپنی ٹوپی کر سکتے ہیں سر کے اوپر، یہودی اتنی داڑھی رکھ سکتے ہیں، سکھ اپنی ٹربن کر سکتے ہیں، مسلمان عورتیں اپنی سکاف نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یا تو آپ لا علم ہیں اور بالکل جاہل ہیں کہ اسلامک فوبیا یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے، اور یہ اس وقت تک ہوگا کہ جب تک ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کیونکہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، وما علینا الا البلاغ۔